کو میں نے آپ سے کہا کہ اقیم الصلاۃ، میں ایک اس طرح کی بات ہوئی، آپ وہ دیکھیں بات اس طرح سے ہو رہی نا، دیکھیں اقیم الصلاۃ کا معنی ہے نماز قائم کر لے، اور وہاں پر یصلون ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی، وہاں پر بھی صلاۃ مراد، یہاں بھی صلاۃ مراد، مطلب یہ کہ رکوع سجدے کرتے ہیں اللہ. دیکھو میری بات، وہاں کا یصلون کا معنی آپ کچھ اور لے رہے ہو، یہاں یصلی سے مراد کچھ اور لے رہے ہو، آپ لے رہے ہو تو صحیح ہے، میں لے رہا ہوں تو غلط ہے. کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، ٹھیک ہے، ہر بالکل کوئی جانتا ہے اپنے عبادت کا طریقہ، اپنی صلاح کا طریقہ، اپنی عبادت کا اپنی طریقہ. صلاح لفظ عربی میں عبادت کا لفظ، صلاۃ لفظ ہے، صلاۃ کا معنی عبادت کریں گے، صلاۃ لفظ عربی صلاۃ ہے، یہاں پر عربی صلاۃ ہے، وہاں پر عبادت کریں گے، دیکھیں میری بات، وہاں صلاۃ لکھا ہوا ہے عربی میں، عبادت کریں گے، عبادت عربی میں عبد ہے لفظ، بالکل دکھاؤں گا، کل قد بالکل دکھاؤں گا. سن جائے. اور میرے مگر صلاۃ کا معنی میں نے آپ کو 10 جگہ دکھا دیا کہ صلاۃ کا معنی عبادت بھی ہے. بھائی بات سنیں، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں صلاۃ کا معنی عبادت نہیں ہے، میں ہاں مانوں گا، تو آپ کوئی پروف تو دکھائیے نا. آپ کے پاس پروف کوئی نہیں، میرے پاس پروف ہزاروں ہیں. کیا پروف ہے؟ آپ صلاۃ کا معنی عبادت، صلاۃ کا معنی عبادت نہیں ہے بھائی جان، صلاۃ کا معنی عبادت ہے. میں آپ کو ڈکشنریوں میں دکھا سکتا ہوں. نہیں ڈکشنری نہیں دکھائیں گے آپ، عربی اس کی گرامر بتائیں. صلی یصلی کا معنی نماز پڑھ عبادت کرنے کے ہے. عبادت لفظ عبادت کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ عبد کا مطلب نوکری. کیا سبحان الذی اسری بعبدی، عبد کا لفظ یہ ہے قرآن میں. عبد کا جو معنی ہے لفظی معنی جو ہے وہ تو اس پسی ہوئی مٹی کا نام ہے جو کہ اس گائے کے پیر کے نیچے آتی ہے جو کہ رہٹ پہ چلتا ہے. دیکھنا یہ ہے ان کی عربی، ان سے پہ کہتا ہے عربی. جی الحمدللہ، سیکھو آپ مجھ سے. کیا سکھائیں میں گے؟ آپ کو سکھاتا ہوں. آپ کیا سکھائیں گے بھائی؟ آپ کو میں سکھاتا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اس وقت بہت زیادہ عربی میں کمزور ہیں. نہیں بھائی، آپ کو عربی کا پتہ بھی نہیں ہے. آپ میری ایک پوائنٹ بھی نہیں بتا سکے غلط عربی جو میں بولی ہے. اس لیے وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی سمجھا ہی نہیں ہے. عربی کا لفظ کے ترجمے کی بات کر رہا ہوں. آدمی کب غلط ہوگا بھائی؟ ترجمہ بتاؤ. یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے. آپ کا مقابل ہی نہیں ہے نا شیخ صاحب، آپ کا تو مقابل نہیں ہے دنیا میں. آپ اپنا مقابل تو بتائیے نا کہ آپ کو ہم اس کے ساتھ کمپیرنس کریں کہ یہ آدمی ہے، اس کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کر رہا ہے. بھائی جان بات سنو، یہ سارے غلط ہو گئے، آپ درست ہیں. میں نے جب کہا کل قد علم الصلاۃ والتسبیح، رک جائیے، تو میں نے بتانے کی کوشش کری آپ کو کہ ہر کوئی اپنی صلاۃ جانتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کی صلاۃ ہے، انسان کی صلاۃ، وہ فرشتے بھی کر رہے ہیں اور وہ اللہ بھی کر رہا ہے اور وہ جناب وہ جانور بھی کر رہے ہیں، پرندے بھی کر رہے ہیں. مبارک، یہ تو میں کہہ رہا ہوں. تو سن، رک تو جائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یدئی کا معنی وہاں پر پیچھے، یہاں پر آگے. بات تو سن لو، قرآن میں یہ موجود ہے کئی جگہ. بات تو پوری کمپلیٹ کر لینا. کل قد علم الصلاۃ والتسبیح کا مطلب ہر کوئی اپنی صلاۃ جانتا ہے. تو جب اللہ صلاۃ قائم کرتا ہے اور ملائکہ صلاۃ قائم کرتے ہیں نبی پہ یا مومنوں پر، اس کا مطلب وہ اندھیروں سے روشنی طرف نکالتے ہیں. وہ لکھا ہوا ہے وہاں قرآن اسی آیت میں 43 کے اندر، 33-43 کے اندر. تو وہ صلاۃ ان کی ہو گئی. اللہ قرآن نے کہا کہ اس صلاۃ سے مراد میں یہ لے رہا ہوں. لا حول ولا قوت. صلاۃ کا مطلب صلاۃ ہے بھائی، صلاۃ کا مطلب پریئر. ارے آپ تشریح کرے تو وہ ٹھیک، میں تشریح کروں. آپ معنی دوسرے کرتے تھے بھائی. صلاۃ کا مطلب اب کر دیا بندگی. آپ نے ابھی تشریح کی کہ صلاۃ کا مطلب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اندھیروں سے یخرجوہم من الظلمات الی النور. آیت میں لکھا ہوا ہے، یخرجو من الظلمات الی النور. آپ پڑھیں گے، میں پڑھ چکا ہوں. آیت میں لکھا ہوا ہے وہاں پر. یخرجو من، وہ اللہ نے لکھا ہے، میں کہہ رہا ہوں. آیت میں لکھا ہوا ہے، میں کہہ رہا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ جب وہ ترجمہ آیت کر میں رہے لکھا ہوا ہے وہاں پر، یہ آیت میں یہ ہے کہ یہ صلاۃ کا معنی صلاۃ نہیں. اللہ جب یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صلاۃ کا معنی ہے. نہیں میں بتاتا ہوں. پھر آپ اس کو معنی کیسے لے صلاۃ رہے تو میں نے کری نا. میں آپ کر رہے ہیں نا. میں صلاۃ آپ نے کہا کہ اللہ جب کریں گے تو یخرجو من الظلمات الی النور. اب قرآن دکھائیے کہ قرآن نے کہا کہ صلاۃ کا معنی ہے یخرجو من الظلمات الی النور. یہ دکھائیے مجھے. میں نے سنا ہی نہیں. آپ نے میری بات کو آپ غلط بول رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ صلاۃ ہر کوئی اپنی اپنی صلاۃ الگ ہے، ہر ایک کی الگ ہوئی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی جانور صلاۃ قائم کر رہا ہے، وہ کیسے کر رہا ہے مجھے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. وہ کیسے کر رہا ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، مجھے اللہ پوچھے گا بھی نہیں. صحیح ہے. اب اللہ اور فرشتے کیسے صلاۃ قائم کر رہے ہیں مجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا. مگر سنیں، اللہ نے ایک جگہ بتایا سورہ احزاب 33 کے اندر، اور یہ بتایا کہ اللہ اس کے هو الذی یصلی، وہی ذات ہے جو صلی کرتا ہے علیکم، تم سب کے اوپر. اب یہ صلاۃ قائم کر رہا ہے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے. والملائکہ، اور فرشتے بھی کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے تاکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی. تو اس کا صلاۃ کرنے کا یہ ایکسپلین دے دیا کہ وہ اس کی صلاۃ کرنے کا مقصد کیا ہے. مقصد الگ چیز ہے اور ترجمہ الگ چیز ہے. صلاۃ وہی لگا. صلاۃ کے معنی نہیں کہ میں مقصد کچھ اور ہے. صلاۃ کے معنی نہیں کر رہا. آپ سن نہیں رہے نا، میں صلاۃ کے معنی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں صلاۃ کے معنی میں نے نہیں کہا کہ وہی ذات ہے جو صلی کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، پرے کر رہا ہے. نماز اب کر رہا ہوں، نماز قائم کر رہا ہے، پرے کر رہا ہے اللہ، اور اوپر ملائکہ تم سب کے اوپر. کس طرح؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی طرف نکالے. یہ صلاۃ ہو گئی فرشتوں کی اور نبی کی، یہ ہماری نہیں ہے. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی پرے کرتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ہاں، میری میں بلیو کرتا ہوں. بھئی یہ سوال ہے کہ یہ اللہ مجھے مومن کیسے دکھا نہیں ہے، دیجئے. اللہ شاکر نہیں ہے.
اللہ شاکر ہے, اللہ مومن ہے, اللہ اپنی گاڑی دھوتے ہیں. سنتے رہے میرے سوال, نہیں میرا جواب ہے نا یہ, آپ نے کبھی اپنی گاڑی, آپ گاڑی دھوتے ہیں کبھی؟ میں جواب دے رہا ہوں نا. وہ ڈرائیور ہے, ڈرائیور دھوئے گا, آپ کیوں دھوتے ہیں؟ بھائی سن تو لے, دو وہ بادشاہ ہے, وہ حکم دے گا, وہ تو نماز کیوں پڑھنے کی ضرورت ہے اس کو؟ آپ کو اگر نماز کے معنی کا اگر پرابلم ہو رہا ہے تو وہ آپ کو پرابلم ہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم تو آپ کے الفاظ سے ہو رہی ہے کہ کیا وہ مومن نہیں ہے. میں کمیونیکیشن سمجھتا ہوں, آپ کے ذہن میں ہے عبادت کرنا, ٹو وے کمیونیکیشن, یہ آپ کا ترجمہ ہے, میں سمجھ رہا ہوں, یہ آپ کا ترجمہ. ہاں ٹھیک ہے, تو یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں شیخ صاحب, آپ نئے ترجمے کو لاگو کر رہے ہیں ہم پر. میں اب جواب دے رہا ہوں, کیونکہ میں صلاۃ میں کرتا کیا ہوں یہ دیکھیں نا پریکٹیکلی, کھڑا قیام رکوع سجود کے علاوہ کیا کر رہا ہوں, میں پڑھ رہا ہوں اللہ کا کلام. اور اللہ جو ہے وہ دو طرفہ کمیونیکیشن بندے کی طرف سے بھی بتایا ہوا اس نے, الحمدللہ رب العالمین بندے کی طرف سے بول رہا ہے, دونوں کی طرف سے بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک, یہ کیا ہے بندے کی طرف سے اللہ نے کہلوایا. پھر یا کوئی پھر اللہ اپنی طرف سے بتا انا نحن نزلنا ذکر, فرسٹ پرسن میں اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں دونوں طریقے سے کمیونیکیشن کر رکھا ہے, تو ہم صلاۃ میں دونوں طریقے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اللہ کا ہی کلام پڑھ رہے ہیں, اپنی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم وی آر ریپیٹنگ ایگزیکٹلی قرآن میں نماز میں کیا بولا جا رہا ہے, اللہ کا کلام بولا جا رہا ہے. یعنی ہم ہماری بات بھی لکھی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, یہ اللہ تھوڑی کہہ رہا ہے, اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کیسے کہو, ہماری بات ہو رہی ہے. تو ہم اس میں نماز میں صلاۃ میں یہ بھی کہتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, یعنی ربنا, میں جواب دے رہا ہوں, کمیونیکیشن ہے. قرآن از اے کمیونیکیشن بٹوین گاڈ آلمائٹی اینڈ مین کائنڈ. اللہ تعالیٰ کلام جو ہے یہ اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے, ذریعہ بتا دیا اس کتاب کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے اللہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اب وہ اس کو جب اللہ نے ہمیں صلاۃ کا کرنے کو, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اس کا ایک پروسیجر بتا دیا. تو جب میرے کمیونیکیشن کے لیے کھڑے ہو گے تو تمہارا تو وضو کر لیں, آپ ٹھیک ہو جائیں. شروع تو ایسے نہیں جو بیٹھے بیٹھے باتیں ہو رہی ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں, یوں غور کرنا تدبر کرنا الگ ہے. نہیں آپ زکوٰۃ بھی عبادت ہے, آپ مجھے بتائیں, حج بھی ایک عبادت ہے, آپ سے زکوٰۃ بھی ایک عبادت ہے, یہ ساری عبادت ہے. آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ ساری عبادت ہے, یہ کھڑو کیا بھی بات کر رہے ہیں, کائنڈ آف عبادت ہے. نہیں میں پوچھ رہا ہوں یہ بات کیا ہے اس میں, بتائیں آپ. یہ کائنڈ آف عبادت ہے جو آپ نے کہی کہ بھئی اللہ سے ایک کمیونیکیشن ہے, ایک اللہ سے آپ کے عاجزی ہے, ایک عاجزی ہے. آپ تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی آیت کی, ایک عاجزی اللہ کے سامنے کر رہا ہوں. سن رہے ہیں نا, عاجزی نہیں کر رہے, آیت پڑھ رہے ہیں آپ. نہیں صرف آیت نہیں ہے, آیت نہیں پڑھ رہے, نہیں صرف آیتیں نہیں ہے. کیا پڑھ رہے ہیں قرآن نماز میں صرف آیت عبادت نہیں ہے, پہلے آیت پہ آئیے, صرف عبادت نہیں. امامت میں پہلے آپ کیا پڑھتے ہیں, قرآن میں 6 فرائض ہیں. سن رہے وہ صحیح, پہلے تکبیر تحریمہ ہے, صحیح ہے, اس کو کون انکار کر رہا ہے, پھر قیام ہے, پھر قرات ہے, پھر رکوع ہے, پھر سجدہ ہے. بھائی آپ نے امامت میں جب تلاوت کی, جب آیت تلاوت کی, اس کے آگے میں نے رکوع کیا ہے, اس کے آگے سجدہ, ٹھیک ہے. اس پہ جو آپ بیان کر رہے ہیں آیت میں, جو آپ نے آیت تلاوت کی, اس کے آگے سر تسلیم خم کے میں نے آدھا رکوع کر کے اور سجدے میں ٹوٹل کر دیا, اور اس آیت کے اوپر کہا سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلیٰ, یعنی اس آیت کی اسپرٹ کو میں نے سر تسلیم خم کے رکوع کر کے. یہ آپ قرآن میں سے دکھا سکتے ہیں, بھائی میرے سمجھ رہے ہیں, آپ تو سمجھ رہے ہیں, آپ پریکٹیکل آدمی نہیں. تو آپ ہر بات کو مجھ سے قرآن سے مانگ رہے ہیں اور میں آپ سے قرآن سے مانگ رہا ہوں, تو اب میں پریکٹیکل آدمی نہیں ہو گیا. آپ جو یہ بات تشریح کر رہے ہیں اس کو قرآن سے دکھا دیجیے. چلیے آپ نہیں کر رہے, چھوڑیے نماز کی ساری تشریح کو قرآن سے دکھائیے. میں کرتا ہوں, یہ قرآن سے دکھا دیجیے. نہیں آپ نہیں کر رہے نا, آپ بتائیں کیوں کرتے ہیں آپ. میں سجدہ اس آیت کی وجہ سے کرتا ہوں, قرآن میں سے دکھا دیجیے. آپ بتائیں کیوں کرتے ہیں کہ اما السجود فوجہ هذه بھائی قرآن میں لکھا ہے جب ہماری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے سجدے میں جا پڑتے ہیں. وہ تو الگ چیز ہے. تو آپ کیوں الگ چیز, میں تو وہ تو الگ چیزیں ہیں. سنیں جائیے سورہ مریم 19, اب دیکھیں وہ بیچارہ کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کھولیں بیٹا, آپ بھی دیکھیں, یہ تو ایسا آدمی عجیب. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ, جب ان پر ہماری آیت رحمان کی تلاوت کر دی, خروا سجدا وبکیا, وہ روتے میں سجدہ کرتے ہیں. صحیح ہے, روتے میں سجدہ کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا, فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ, ایسے لوگ آئے جو اس کے لیے نہیں سجدہ کرتے. آپ تھوڑی روتے ہوئے سجدہ کرتے ہیں, ہم تو روتے ہوئے سجدہ کر رہے ہیں آیت کی روح پہ. آپ نہ کریں, ضائع کر دی صلاۃ آپ نے, اس کے بعد لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم جتنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں ہم نے ضائع کر دی, اور خود کہہ رہے ہیں آپ قرآن میں دکھائیے, قرآن میں دکھائیے, تو آپ اس کے معنی نہیں پڑھ رہے نا ایسے. آپ کافر کو تو کافر نہیں کہتے, یہودیوں کو یہودی نہیں کہتے ہیں, مسلمان جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو آپ نے کہا کہ میں نے جب آپ نے نماز ضائع کرنے والا بتا دیا. کیا اس لیے کہ میں نے جب یہ کہا کہ یہودی آپ کے نزدیک یہودی نہیں ہے, ہندو آپ کے نزدیک ہندو نہیں ہے, عیسائی آپ کے نزدیک عیسائی نہیں ہے. اب سچائی اور جھوٹ کو اس نے چیلنج کر دیا, سچا کون ہے جھوٹا کون ہے بھی پتہ چل جائے گا. ایتونی بھی کتاب, دیکھیں سر آپ پڑھیں نا اس کو, عربی پڑھیں, ترجمہ ہی پڑھ لیں. ما تدعون من دون اللہ, کتاب, کتاب کے ساتھ آؤ, من قبل ھذا, اس سے پہلے کی کتاب کے ساتھ آؤ, او اثارۃ من علم, یہ اثار لے کے آ جاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو.
سچ سچ جھوٹ کا بھی پتہ چل جائے گا 2 منٹ کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو, اس سے پہلے کہہ رہا ہو بائبل آئی ہے تو جھوٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا, لگا اس سے پہلے کتاب ہی نہیں ہے. قیامت میں نے دکھا دی ایک کتاب, نبیوں کے ساتھ کتاب دکھا دی, اور تمام انبیوں کے ساتھ کتاب دکھا رہا ہوں میں آپ کو. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب قل ارأیتم, کہو کہ بلا تم ان چیزوں کو دیکھا ہے جن کو تم نے اللہ کے سوا پکارتے ہو. ٹھیک ہے, آپ پڑھ لیا بابا, ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے, صحیح ہے. یا آسمانوں میں ان کی شرکت ہے. ہاں. اگر سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب میرے پاس لاؤ. اس سے پہلے کی کوئی کتاب, یہ جو پکڑ جاؤ, یہ جو پکڑی ہوئی آپ نے ہاتھ میں, اس سے پہلے کی, یا علم انبیاء میں سے کچھ منقول ہو تو اسے پیش کرو. یہ اس کے جو ترجمہ کیا ہے, وہ دیکھیں بھائی کیا پتہ کیا او اسارت من العلم, آثار کہتے ہیں ایویڈنس. وہ ایک ہی بات ہے, اسارت من علم, علم کے اثار لیا ہو, کوئی نالج کے اثار لیا ہو. یہاں پر اللہ نے تین چیلنج دیے. مطلب اس سے پہلے کتاب نہیں ہے کوئی. یہ تو آپ ترجمہ سمجھ رہے ہیں نا, آپ لائیں گے یہ کتاب اس کے پہلے. یہ آیت کس نے پڑھی, یہ آیت کس نے پڑھی, آپ نے پڑھی کہ میں نے پڑھی ہے. آپ نے اپنی بات ختم کی, پھر میں نے قرآن کھولا, اس کا ترجمہ دکھایا کہ اللہ نے ان سے زمین مانگی. کس سے؟ ان مشرکین سے. کون مشرک؟ مشرک کون ہوتا ہے؟ قل ارأیتم, کون تم کون ہے؟ تم سے مراد اس زمانے کے وہ لوگ, اس زمانے کے کر دیا. اتنی تربیت میں تم کہہ بھی رہا ہوں کہ جانتے یا آدم سے پھر مراد یہ آدم ہے. یہ تو کہہ دو, یہ پریزنٹ ٹینس ہے, یہ تو کہہ دو سچ کے پریزنٹ ٹینس ہے. یہ تدونا تم پکارتے ہو, تدونا تم, طاقت تنت سیت تم, چلو تدونا میں تم پکار رہو, تو تم پکار کس کو رہو؟ جن کو پکار رہے ہو, جن بتوں کو مانتے بت کون کچھ کہہ رہا ہے؟ بت کچھ کرتا ہے کیا؟ آدمی لوگوں کو مانا جاتا ہے. یہ بت پرستی بھی انسان کروا رہا ہے نا. بت پرستی کون کروا رہا ہے؟ بت کہہ رہے, یہ بت کو کون منوا رہا ہے؟ انسان. یہ آیت مکی ہے. اچھا مکی کو لے لیں. مکی ہے, اچھا چلیے, اور اس میں کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے, کوئی یہودی نہیں, کوئی نصارہ نہیں ہے. اس سے مراد مشرکین مخاطب ہیں. اچھا آج کے دن آپ نہیں ہیں, آپ سے نہیں کہہ رہا یہ. آگے آیت چلے. اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہ دے سکے اور ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو. یہ کون ہے؟ وہی کہاں جواب دے سک رہے ہیں. یہ کون ہے؟ جواب نہیں دے سک رہے, وہی لکھا ہوا آگے. بھائی آپ یہ سوچیں, آپ جواب نہیں دے سک رہے. کیوں نہیں دے رہا ہوں؟ کہاں دے پا رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ زمین جو بات ہو رہی ہے وہاں چلو. جب وہی کہہ رہا ہے کہ زمین نہیں یہ تو نہیں کہہ رہا. پہلے ماذا خلقوا من الارض, زمین میں سے کیا پیدا کیا؟ زمین سے کوئی تخلیق کی؟ نہیں کی. زمین سے تخلیق نہیں ہوا. انہوں نے تخلیق نہیں کی. اس سے کوئی تخلیق نہیں کی. زمین کو تخلیق نہیں, زمین سے. ٹھیک ہے, من الارض ہے نا, یعنی مخلوق تھی, زمین تھی, مخلوق زمین سے کوئی چیز نہیں بنائی آپ نے. نہیں بنائی تم نے. اچھا لیکن مخلوق ہے, زمین کی مخلوق موجود ہے, لیکن تم نے کچھ نہیں بنائی. اب اس آسمان موجود ہے, اس میں کوئی شراکت نہیں ہے تمہاری. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں کہہ دی. 2 باتیں کی. اب چیلنج دیا اس نے. نہیں, چیلنج تو 3 چیزوں کی ہے. آپ ایک ہی آیت کو 3 جگہ کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں نا, 2 ایک چیز اور آگے کہہ رہا ہے ایتونی بھی, اب کہہ رہا آؤ وہ بھی دکھاؤ, یہ بھی دکھاؤ, یہ بھی دکھاؤ. تینوں چیزوں میں چیلنج کر رہا ہوں. آؤ کتاب کے ساتھ. 3 چیزوں کی چیلنج اسی ایک پہ ہی کہہ آیت میں رہے دی. آؤ کتاب کے ساتھ, 2 کا جو یہ ثابت کر دے کہ یہ پہلے سے تھا. زمین آسمان ایتونی بھی کتاب من قبل او اثارت من علم ان کنتم صادقین. کی ان کا جو معنی ہے سچائی پہ بات آ گئی نا یہاں پر کہ بھائی مشکل یہاں پر کیا ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے نا. آپ نے تو سب کی نفی کر دی کہ میرے سوا سب غلط ہیں. کون آپ لوگ؟ مطلب اب میں آپ کو یہ کہوں کہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. کون؟ یہ جو غلط ترجمہ نے کیا. ایک سیکنڈ, آپ صحیح کریں نا, میں سمجھ, آپ سنیں میری بات. میں تو ترجمہ میں نہیں کر رہا نا. یہ ایک آدمی جو کہ اس دنیا سے جا چکا ہے اس کا ترجمہ ہے. یہ ایک آدمی ہے جو دنیا میں موجود ہے, اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, تو میں آپ کو کیسے کہوں کہ پھر صحیح میں کیسے کہوں؟ پہلے کوئی کتاب ہے وہ لے کے آ جاؤ بھائی, یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. جو آیت کی بتائی جائے, آپ غلط سمجھ رہے ہو اس آیت کو. اس سے پہلے کوئی کتاب ہے کیا؟ اس کے مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے تورات انجیل نہیں ہے. یہ اس آیت نے نفی کہاں کر دی اس کی؟ اس کے معنی لا سکتے کتاب آپ. کتاب ایتونی بھی کتاب من قبل. یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب مشرکین سے ہے. قیامت تک یہ خطاب ہے, اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہے. یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے. یہ خطاب ہی مشرکین سے ہے. ایتونی بھی کتاب من قبل, قیامت تک. یہ قیامت, یہ ان مشرکین سے کہ کتاب دکھاؤ. جائے گا نہیں جائے گا؟ یہ آیت اللہ کی قیامت. یا نوح اہبط بسلام منا, قیامت تک جائے گا. اس کو پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, صحیح ہوگا, ثواب ملے گا. لیکن وہ حکم نوح کے زمانے تک کی ہے. یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے پہلے کتاب یا آدم اہبط منا بسلام, یہ جو ہے یہ قیامت تک جائے گا. لوگ آپ جیسے نہیں کہہ رہے اس سے پہلے کتاب آئی ہے, ان کو کہہ رہا ہے. اب مجھے کوئی ایک چیز تو دکھاؤ نا کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ آپ اس بنیاد پہ غلط ہیں.
آپ چاہتے ہیں کہ جو ترجمہ آپ کی زبان سے نکلے وہ میری زبان سے نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا محترم. آپ مجھے کوئی ایک کتاب دے کہ بھائی اس کتاب کی بنیاد پر آپ مجھے غلط ثابت کر دیں. آپ جو تدعون کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں آپ لوگ. میں کیسے ثابت کروں یہ؟ تدعون آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ تم مشرکین جس کو پکارتے ہو. مشرکین لکھا ہے وہاں پر، مشرک لفظ ہی قرآن میں، مشرکین قرآن میں نہیں آیا لفظ. اور مشرکین جسے کسے سمجھ رہے ہیں آپ؟ مشرک ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی بات بھی مان رہے ہیں اور لوگوں کی بات بھی مان رہے ہیں، یہ مشرک ہے. مشرک کون ہوتا ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی مشرک ہیں، میں بھی مشرک ہوں، سب مشرک ہیں. آپ اپنے ماں باپ کی بات مانے تو آپ مشرک ہو گئے. اور کیا؟ مشرک کسے کہتے ہیں؟ شراکت جو کر رہا ہے اللہ کے ساتھ. مشرک جب ہم اسلام میں کہیں گے تو وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک بنائے. یہ آپ نے اس لیے مشرک کا ترجمہ وہ ہے، آپ نے ڈیفینیشن، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. مشرک کو اللہ نہیں بخشیں گے. کون مشرک ہے وہ؟ ماں باپ کی بات ماننے والے وہ بھی مشرک ہے کیا؟ مشرک وہ آدمی، استاد یہ آپ کی بات مانتے جب پانی لاؤ گے مشرک ہو گئے. مشرک نہیں، جو اللہ کی بات مانتا ہے اس کے ساتھ پیرل اس کی بات دوسروں کی وہ بات. پیرل کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی بات کے ساتھ کون پیرل کر سکتا ہے؟ وہاں لکھا ہوا نہیں ذکر، تورات لکھ دیا، تورات ذکر نہیں، قرآن لکھ دیا، جو دل چاہے کر رہے ہیں آپ، جو دل چاہے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے. اور آپ جو ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وہاں پر لکھا ہوا آپ دکھایا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. آپ کو روکنے والا کوئی نہیں روکا ہے آج ہے. تک. آپ نے تدعون جو کہ مشرکین سے مخاطب ہے، آپ نے کہا نہیں جی وہ آپ سے مراد آپ ہیں. پریزنٹ ٹینس، حاضر، بالکل. جو لکھا ہے تدعون کا مطلب یہی ہے. جو مجھے کہیں سے یہ ثبوت دیجئے نا، پکارتے کہیں ہو، سے ثبوت تو دیجئے نا کہ تدعون کا معنی تم لوگ ہو. مشرک کہاں لکھا ہے وہاں پر؟ تدعون کا معنی تم ہو. ہاں تم پکارتے ہو. میں نے کسی آدمی سے نہیں سیکھا، نہ کسی سے پوچھا. میں نے آپ یہ تو آپ غلطی کر گئے. سن تو لینا، بات تو کرنے دینا. میں نے کیٹیگوریکلی آپ کو کہا کہ میں نے کسی آدمی کو لا الہ کہہ کے پڑھا ہے قرآن. میں کسی کو کیوں مان لوں کہ مرنے کے اندر میرے کو جواب دے اللہ کو یا آپ کو جواب دوں یا ان لوگوں کو جواب دوں؟ تو اللہ نے پڑھایا مجھے، میں اون کر رہا ہوں اس بات کو، اون کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے پڑھایا. جو بھی آیت میں نے کوٹ کی کہیں سے بھی کیسے کی، جبکہ میں عربی ٹرانسلیشن انگلش پڑھ رہا ہوں، عبداللہ یوسفی، پرانی قدیم انگریزی اتنے سارے ترجمے سب چیک کرتا ہوں، ڈکشنری چیک کرتا ہوں، لیکن فیصلہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عربی سے، جو قرآن میں عربی ہے، فیصلہ وہاں سے کرتا ہوں میں. تو اللہ سن تو اس کے بعد یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ جو سمجھے وہ صحیح سمجھے. وہ اختلاف کثرت سے آ جائے گا. اس نے کہہ دیا، پروف رول دے دیا مجھے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو پس قرآن میں غور نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ غیر اللہ سے ہوگا، لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر میں یہ کوئی بھی ٹاپک اٹھاتا ہوں، آیتیں آتی ہیں اور آیتوں کے اندر میں تدبر غور و فکر کرتا ہوں اور آگے پیچھے آیتیں اللہ مدد کر کے جو بھی سامنے آتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں یہ ہارمنی میں آئی یا اس میں اختلاف آ رہا کہیں. تو اختلاف اگر نہیں آئے گا تو میں نے اپنا ایمان لے لیا. ان کو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ مانو، کسی کو نہیں کہا آج تک میں نے مانو، آج تک میں نے کسی شخص کو یہ نہیں کہا تم مانو. سن لے میری بات، پوری بات سن لے. یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ مان لیتا ہوں یہ چھ غلط ہو گئے، یہ ساتواں ایک تو صحیح ہوتا نا آپ سے اوپر پہلے، پوری بات تو ایک تو صحیح ہوتا نا. بات تو سنیے نا. کسی آدمی کا پڑھا ہوا پہلے سمجھ، اس سے پڑھا کیسے ہے؟ تو وہ اون کر رہا ہے کہ اس نے کسی آدمی کو نہیں مان کے پڑھا ہے، وہ لا الہ کہہ کے پڑھ رہا ہے. ورنہ کلمہ پورا مکمل نہیں مان رہے آپ. لا الہ کے مطلب یہ ہے کہ مانو نہیں کسی کو بھی، الا اللہ بعد میں. محمد رسول تشریح جو ہے قرآن خود کیا کہتا ہے؟ قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا قرآن کی تشریح. قرآن خود کہتا ہے. بات سنیں بھائی جان، یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا سورہ فرقان میں، آپ دیکھیں. نہیں وہ یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ بس فیم رسول منہم یتلو وہ تو پڑھ رہے ہیں علم الکتاب والحکمت. دیکھیں میری بات، نبی کا کام کیا تھا؟ وہ کتاب اور بات حکمت تو سنیں نا. سکھاتے. پہلے ان کو وہ بتا رہا ہوں میں ایسے تفسیر. ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. تفسیر اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں قرآن کی، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت بتا رہے ہیں ہم آپ کو. اب آئیے وہ جو آیت یہ بتا رہا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت. آپ کتاب کو ان سے پوچھو، کتاب تو کہیں گے قرآن. تو میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پتہ تھا؟ تو کہیں گے نہیں. میں نے کبھی انکار کیا، میں نے کہا جی ان کو پتا تھا، لیکن ان کو جو کتاب دی گئی تھی وہ قرآن نہیں تھی. وہ جو کہہ رہے ہیں یہ آیتیں تلاوت کرے گا، وہ انہیں آیتیں نہیں پتہ تھی. نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو نازل نہیں ہوئی تھی، اس زمانے میں نازل نہیں ہوئی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ کس کی دعا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی. تو صلاۃ میں کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ پھر تو تلاوت. ایک منٹ، اس زمانے میں دو بہنوں کی شادی کی اجازت دے دیجیے، دو دو بہنوں کی شادی کی اجازت دے دیجیے. یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ قرآن کی بات میں کریں، دو. پلیز بائبل نہ لائیں. او ہو، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ کر لیں تو اجازت ہے میں کروں. آپ ابھی کہتے ہیں کہ ان کو وہ نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ میں بائبل بالکل نہیں مانتا. آپ کہتے ہیں کہ نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کہتے ہیں قرآن پڑھ رہے تھے. بالکل نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی قرآن تھا تو پھر ان کی شریعت میں دو بہنوں سے نکاح جائز تھا، تو میری شریعت میں بھی جائز ہے. پھر حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا چیز کہاں لکھا ہے بہنوں کی شادی اجازت ہے؟
بھائی آپ سنیں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. بالکل صحیح ہے. تو جب آپ کس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کس میں یہ قرآن پڑھیں گے؟ پوری بات تو سنیں. آپ اس میں سے کیا پڑھتے ہیں؟ میں جو پڑھتا ہوں میرے نبی پہ نازل ہوا ہے. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ہی پڑھتے. یہ ابراہیم السلام پڑھتے تھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام یہ پڑھتے تھے. مقام ابراہیم مصلی بھی ان کے نام سے ہے. مکہ جائیں گے, میں گیا ہوں حرم شریف میں 3-4 دفعہ, وہاں پر جو امام کھڑا ہوتا ہے وہ مصلی جو ہے وہ ابراہیم کا مقام ہے. وہ قرآن میں لکھا ہے مصلی وہ پڑھ رہا ہے. تو آپ مانتے نہیں ہیں کہ صلاۃ پہلے سے تھی. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ بھی ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام آپ بھی پڑھ رہے ہیں, ہم بھی پڑھ رہے ہیں. یعنی وہ یہ آیت پڑھتے تھے. جی پھر کس کی آیت ہے یہ؟ کس کی دعا ہے یہ آیت کی دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. وہ کیا وہ نہیں پڑھ رہے؟ جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا یہ جو دعا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہے نا. پہلے بتا ابراہیم علیہ السلام نہیں پتہ. یہی الفاظ میں یہ دعا ابراہیم علیہ السلام پڑھتے تھے. ابراہیم صاحب کی دعا ہے بھائی. ابراہیم علیہ السلام کی زبان کیا تھی؟ عربی تو نہیں تھی. عربی تو نہیں تھی. ان کی زبان تو عبرانی تھی. آپ کو کیسے معلوم ابراہیم زبان تھی؟ کیونکہ میرے نبی نے مجھے بتایا. اچھا میرے نبی نے مجھے بتایا. اچھا ٹھیک ہے. اور تاریخ نے مجھے بتایا. اللہ نے تو میں نے اللہ تو نہیں بتایا نا. یعنی میں نبی کو چھوڑ دوں. نبی کو چھوڑ دوں. اللہ کا قرآن کس نے بتایا؟ مجھے میرے نبی نے بتایا. اللہ کا یہ قرآن کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی نے. یہ قرآن مجھے نبی نے بتایا ہے. وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم السلام جب دعا مانگ رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک, یہ کون سی زبان ہے؟ مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی. ایک سیکنڈ. نوح علیہ السلام کی زبان بھی عربی تھی. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, اس کا مطلب ہے وہ بھی عربی بول رہے تھے. تو ساری دنیا کی زبان جو ہے. جواب سننا چاہ رہے ہیں یہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ میں سوال پہ سوال اس لیے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جواب دینے میں ساری دنیا کی زبان عربی ہے. نہیں میں نے کہا آپ کہنا چاہ رہے ہیں یہ نا بھائی. اللہ کہہ رہے زبانیں بنائی ہیں ہم نے. قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 مختلف زبانیں بنائی اللہ نے. تو میری بات پہ آ گئے. نہیں مگر ابراہیم علیہ السلام کی یہ زبان نہیں تھی. عبرانی نہیں کہہ سکتے آپ. یہ آپ عبرانی نہیں کہہ سکتے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں زبانیں اللہ نے بنائی, مان رہا ہوں میں. اللہ کہہ رہا ہے مختلف زبانیں. اور اللہ قرآن میں یہ بھی آدم سے عربی میں بات ہوئی تو آدم کی زبان عربی تھی. نوح سے عربی میں بات ہوئی تو نوح کی زبان عربی تھی. بھائی آپ سے ایک سوال کا مکی سے اللہ نے زبان میں بات کی. مکی ہاں تو عربی زبان میں مکی سے. ہاں کیا قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن میں لکھا ہے بالکل نہیں. مکی سے عربی بات کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَى النَّحْلِ بھائی آپ بات ہی وہ عربی میں بات ہوئی اس سے. اس کا مطلب کہ مکی عربی بولتی ہے. آپ کے ساتھ پرابلم ہے بھائی. پرابلم تو آپ ہیں میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے. آپ جو ہے نا وہ اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں, میری بات سننا کہنا چاہتے ہیں وہ میں کہہ نہیں رہا ہوں. زبردستی کہہ چلے جا رہے ہیں, ہم اپنی بات خود بولے چلے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی دعا عربی میں ہے اور وہ عربی میں ہی دعا مانگتے تھے. میں نے یہ کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وہ عربی میں لکھی ہوئی ہے نا قرآن میں. بالکل ہے. یہ تو مان لیا. لیکن ضروری نہیں کہ انہوں نے عربی میں مانگی ہو. سن تو لیے قرآن تو عربی میں نازل ہوا, یہ تو مان لیا. ضروری نہیں کہ ابراہیم نے عربی میں ہی مانگی ہو. قرآن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ضروری یہ بھی. اچھا یہ آپ پھر دوسرا ترجمہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ عبرانی میں مانگی. تو مجھے عربی میں تو پروف آ رہا ہے. عربی میں تو لکھا ہوا عربی میں نظر آ رہا ہے آپ کو, مگر وہ عبرانی کہیں گے صاحب. لکھا ہوا عربی میں لیکن مانیں گے عبرانی. یہ اتنا عقل سے بات پہ آ رہا ہوں کہ پھر جو بھی قرآن میں جس سے جو خطاب ہوا ہے تو میں آپ کو عرب تھے. جواب سن نہیں رہے نا, جواب سننا. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجے قرآن میں سورہ 14 کی 4 آیت میں وہ زبان میں آن کے وضاحت کرتے تھے اس کی قوم کی زبان کے اندر. ٹھیک ہے سمجھ گئے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف عبرانی ہیں. بے انتہا رسول آئے یہ تو مانتے ہیں آپ. لکھا ہوا دکھا دیتا ہوں نا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. میں بلسان قومی تو وہ آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ قوم کی زبان میں آن کے وضاحت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے. رک تو جائیے, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی, ابھی بات پہلے پرنسپل سمجھے. رسول آن کے قوم کی زبان میں وضاحت کرتا تھا, لیکن قرآن کی زبان میں بلسان عربی مبین, عربی زبان کے ساتھ وضاحت کرتے تھے وہ. یعنی پہلے عربی زبان کوٹ کریں گے پھر ترجمہ, جیسے میں کر رہا ہوں کنٹینیوس. عربی زبان کوٹ کر رہا ہوں اور آیت بتا رہا ہوں ٹرانسلیشن. یہ رسولوں کی سنت رہی ہے ہمیشہ ہر زمانے میں کہ رسول جو ہے وہ قوم کی زبان میں وضاحت کرتے تھے. لیکن عبرانی نہیں کہہ سکتے آپ, کوئی فکس زبان نہیں کہہ سکتے کہ عبرانی. یہودی نے جو بائبل میں بنا رکھا ہے بھگوت زبان کو زندہ کر رہے ہیں, وہ ڈیڈ لینگویج ہے. ہیبرو جو اریمیک ہے وہ ڈیڈ لینگویج ہے. نہ وہ اللہ کلام اس زبان میں نازل ہوا اور نہ کبھی اللہ نے غیر عربی میں زبان میں کلام نازل ہی نہیں کیا. ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ, اس سے پہلے کی جو کتاب تھی وہ ومن قبلی کتاب موسیٰ کی امام و رحمہ تھی. وہذا کتاب مصدق اللسان عربی, یہ زبان عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے. تو یہ تصدیق کر رہی ہے عربی زبان تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہے. لیکن پیغمبر جو آئے وہ قوم کی زبان میں وضاحت اس لیے کرتے, وہ قوم کی زبان کے اندر آتے تھے. ہر دنیا میں جتنی زبانیں ہر زبان میں آ سکتا ہے کوئی بھی پیغمبر. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے عبرانی میں فکس کر دیا, کیونکہ یہودیوں کے آپ انفلوئنس میں صرف یہودی. یہ جو آپ نے پڑھی ابھی اس کا یہ بتائیں, ابھی بھی جو آپ نے پڑھی واضح. ہاں ومن قبلی کتاب موسیٰ امام و رحمہ 46 کی 12. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی لوگوں کے لیے رحمت اور رہنما اور رحمت.
اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اسی کی تصدیق کرنے والے تاکہ ظالموں کو ڈرائے. اب انہوں نے ترجمہ پڑھ دیا عربی میں. دیکھو پوچھو سے عربی میں کیا لکھا ہے. میں وہذا کتاب وہ من قبلی ہی نہ وہذا چھوڑے، میں تو ترجمے پہ انگلیاں رکھ دیتا ہوں، اور آپ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ کو ایسا قرآن لے کر آ جائے کہ آپ اس پہ ترجمے پہ نہ جائیں. ومن قبلی ہی اور اس سے قبل کتاب موسیٰ کی کتاب امام و رحمہ، امام اور رحمت. جی ٹھیک ہے. کون سی کتاب؟ موسیٰ کی کتاب. ٹھیک ہے. تورات نہیں، جو بھی ہے. جو بھی. وَهَذَا کتاب، اور یہ دوسری کتاب ہے. دوسری لفظ نہیں ہے، نہیں دوسری لفظ یہ تو لینا پڑے گا، لینا پڑے گا کہ جب قبلی ایک اور کتاب آ گئی اور ایک اور کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، تو یہاں دو کتابیں ہر سمجھدار آدمی سمجھ رہا ہے. ٹھیک ہے کہ دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے نا. چلو صحیح ہے، دو کتابوں کی بات ہو رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی قرآن شروع سے نازل ہوا ہے. دو صحیح ہے. وَهَذَا کتاب مصدق، یہ کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا، اس جو کتاب پہلے موسیٰ کے پاس تھی. ہاں اسی تصدیق کر رہا ہے. لساناً عربی، عربی زبان. یہ کتاب عربی زبان میں ہے. تصدیق کس کی کر رہا ہے؟ جو پہلے تھی عربی زبان کی تصدیق کر رہا ہے. نہیں، یہ کتاب عربی زبان میں اس کی تصدیق کر رہا ہے. فی آ جاتا وہاں پر. اب یہ عربی جو ہے نا، یہ جیسے آپ نے پڑھی، فی نہیں ہے وہاں پر، فی نہیں لکھا، میں نہیں لکھا وہاں پر. مصدق اللسان عربی، عربی زبان کی تصدیق کر رہا ہے. وہ فی نہیں لکھا، فی لگا دوں میں وہاں پر میں. عجیب بات آپ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ قرآن کہہ رہا ہے اور قرآن کی وہ جو زبان ہے اس کو تو کوئی سمجھدار آدمی سمجھے گا نا. اب وہ آپ جیسے آدمی یہ کہے گا کہ نہیں فی لاؤ گے تو فی میں معنی ملوں گا، ورنہ تو نہیں. بھائی ایک زبان کی ایک ترتیب ہوتی ہے. پانی لاؤ کا مطلب ہے ابھی یہاں بیٹھا ہوا ہے شیخ صاحب نے اتنے بڑے بم گرائے ہوئے ہیں تو پانی چاہیے ہوگا نا. گلا سوکھ گیا ہے، گلا سوکھ گیا ہے، گلا سوکھ گیا ہے، گلا سوکھ گیا ہے تو وہ یہ لے کر آئے گا. نہیں پسینے تو خیر نہیں آ رہے، اے سی لگا ہوا ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ اب یہ مجھ سے کھڑے ہو کے ہی نہیں پوچھ سکتا کہ جی آپ نے ٹھنڈا مجھ سے نہیں، بم پڑ گئے تو جوائن کر لو. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ ٹھنڈا کیوں نہیں کہا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا. یہ نہیں، دیکھیں یہ تو ہر زبان کی اپنی ایک سب سمجھ گئے، عربی زبان کی تصدیق ہو گئی.